السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا باب سوم سے سبق غزوہ تبوک چل رہا تھا، تو اس میں ہم سوال نمبر 1 مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 2 سے اینڈ تک مشق حل کریں گے، لیکن سوال نمبر 2 پڑھنے سے پہلے آپ یہ باکس دیکھ لیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہے۔ تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ سوال بن سکتا ہے قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا یا پھر قرآن مجید میں کن کن مساجد کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے، اس کا جواب اس باکس میں موجود ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے درست جملوں کے سامنے دال اور غلط جملوں کے سامنے غین لکھیے، یعنی کہ درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے منافقین نے مسلمانوں کو ہر حال میں جنگ کرنے سے روکا اور ان کو جنگ سے بددل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، تو یہ درست ہے۔ نمبر 2 پہ خواتین اسلام نے بھی اپنے زیور حاضر کر دیے، غرض یہ کہ مسلمانوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہدیے پیش کیے، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اعلیٰ کے رئیس یوحنا نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا قبول فرمایا، تو یہ غلط ہے، جنگ نہیں اس نے قبول کی تھی بلکہ اس نے صلح قبول کی تھی۔ نمبر 4 پہ مسلمانوں نے 20 دن تبوک میں قیام کیا اور 30 دن آنے جانے میں صرف ہوئے، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 5 پہ ہے غزوہ تبوک سے روم اور فارس کی حکومتوں کا عروج شروع ہو گیا، یہ غلط ہے بلکہ ان کا زوال شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے معلوم کر کے لکھیے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مسجد کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ تو اس کا جواب ہے مسجد ضرار۔ تو مسجد ضرار وہ مسجد تھی جو منافقین نے تعمیر کی تھی اور یہاں پر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے جاتے تھے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے درج ذیل بیانات پڑھیے اور درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے تبوک مدینہ سے دمشق کی جانب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے تقریباً 700۔ نمبر 2 پہ ہے رومی مسلمانوں سے انتقامی بدلہ لینا چاہتے تھے، غزوہ موتا کا۔ نمبر 3 پہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے گروہ سامنے آئے 3، وہ ان کی ڈیٹیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے تیار کیا، تو اس کی صحیح آپشن ہے 30,000۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا جان شین بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نمبر 6 پہ ہے رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مسلمانوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے 9 ہجری، اس کا صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ غزوہ تبوک محیط تھا 50 دن، یہ صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے کیسر روم ہرقل مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے ایک بہت ڈیش تیار کر رہا تھا، بہت بڑا لشکر، یہ خالی جگہ میں آئے گا۔ نمبر 2 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ان کے سردار ڈیش کے ساتھ اپنے لشکر سے باہر نکال دیا، عبداللہ بن ابی آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا اور حضرت ڈیش نے اپنے گھر کا آدھا سامان عطیہ کر دیا، تو اس میں آئے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے حضرت ڈیش دن بھر کی محنت مزدوری لے کر چلے آئے، تو یہاں پہ آئے گا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد تبوک میں اگرچہ ڈیش نہ ہوئی تھی مگر پھر بھی اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوئے، تو یہاں پہ آئے گا جنگ۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے لائن لگا کر کالم الف اور کالم ب میں دی گئی معلومات کا درست تعلق قائم کیجیے۔ تو غزوہ تبوک یہ اٹیچ ہوگا انتہائی گرمی کا موسم، مسجد ضرار مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد ہے 10,000 سوار، یہ اٹیچ ہوگا غزوہ تبوک میں۔ اس کے بعد یوحنا اعلیٰ کا رئیس اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد آخری ہے جی رمضان میں غزوہ تبوک سے واپس مدینہ آمد، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ کوسچن نمبر 7 ہے درج ذیل واقعات کی ترتیب درست کر کے لکھیے۔ تو ان واقعات کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے کتاب کے مطابق لگانی ہے۔ یہاں پہ جو نمبر 3 پہ ہے
وہ نمبر 1 پہ آئے گا، یعنی کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد جو نمبر 5 پہ ہے وہ نمبر 2 پہ آ جائے گا۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا۔ اس کے بعد جو نمبر 1 پہ ہے وہ نمبر 3 پہ آئے گا۔ ایک صحابی نے سارا دن کھجور کے باغ کو پانی دے کر آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد جو نمبر 4 پہ ہے وہ نمبر 4 پہ ہی رہے گا۔ مسلمان 20 دن تک تبوک کے مقام پر رکے مگر کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر جو 2 پہ ہے وہ نمبر 5 پہ چلا جائے گا۔ اس غزوہ میں مسلمان اور منافق کھل کر سامنے آ گئے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایثار کی روشن مثالیں قائم کیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک باکس بنا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے غزوہ تبوک میں اونٹوں کی شدید کمی تھی، ایک اونٹ پر باری باری کئی افراد سوار ہوتے تھے۔ تو اس پہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ کس غزوہ میں سواریوں کی کمی تھی، یا پھر سوال اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ غزوہ تبوک میں کس قدر سواریوں کی کمی تھی۔ تو اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو لیسن سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔